بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی، کنز العمال میں حدیث مبارکہ آتی ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 254 رقم الحدیث 14120 ہے۔ فرماتے ہیں لما بویع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی، ان این علی لا اراہ، آپ نے فرمایا علی کہاں پر ہیں، میں انہیں نہیں دیکھتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جو ہے، آپ نے ان سے پوچھا یا علی ما ابطأ بک عن هذه البیعۃ، کس چیز نے آپ کو اس بیعت سے جو ہے تاخیر میں ڈال دیا؟ انہوں نے پھر کہا انی ابن عمی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے چچا کا بیٹا ہوں اور ان کا داماد بھی ہوں، میں تھا اس سے پہلے، آپ سے پہلے اس کام میں، لا تذری بھی جو ہے آپ میرے ساتھ عیب نہ لگائیں یا خلیفۃ رسول اللہ۔ فمد یدہ، کہتے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، فبایعہ، بیعت کر لی جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، روایت مبارکہ سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی روایت ایک مبارکہ کو تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ جسے کہتے ہیں، اس کے بھی حصہ پنجم پر صفحہ نمبر 247 پر ہے، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے دن بیعت کرنا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل رابطے اور مشورے میں رہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد سیرت المصطفیٰ میں اگر دیکھنا ہو، مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں ان علی بایع ابا بکر فی اول الامر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شروع میں ہی بیعت کر لی تھی۔ یہ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218 پر۔ اب رہا مسئلہ کہ ایک روایت مبارکہ آتی ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی۔ اب وہ کون سی بیعت تھی؟ اس روایت مبارکہ میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق کے مسئلہ میں اور اس کے علاوہ تقسیم میں وراثت کے مسئلہ میں کچھ اختلاف ہوا تھا۔ آپس میں جب پھر انہوں نے بات چیت کی، روایات مبارکہ کو سمجھا، جو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر انہوں نے اس بات پر پھر لوگوں کے دینوں میں شکوک و شبہات تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تجدید کی تھی، برسر عام پھر دوبارہ لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ابتدا میں ہی بیعت کر لی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ انجینئر مرزا محمد علی نے اس پر جو ہے بڑی بخاری شریف کا حوالہ دیا، اور اس پہ کہا کہ جی وہ ایسے اختلاف ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ ایسا اختلاف نہیں تھا، بیعت پر کوئی اختلاف نہیں تھا، دینی بات